نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور بہنوں، ہمیشہ آپ کے سامنے میں مجرب و مستعمل نسخے لایا ہوں اور آپ لوگوں نے بے انتہا میری حوصلہ افزائی بھی کی۔ کچھ لوگوں نے استعمال بھی کیے، جس کے نتائج آئے تو ان لوگوں نے پھر ان باکس میں آ کر مجھے اس کی تعریفیں بھی کی، ویسے بھی کمنٹس میں بھی لوگوں نے آ کے وہ کی۔ ایک ایسا نسخہ جو بہت زیادہ نعوذ لاتا ہے اور اعضاء میں سختی پیدا کرتا ہے، ہاتھ پیروں کے ڈھیلے پن کو ختم کر جسم میں کسی بھی عضو کے ڈھیلے پن کو ختم کر کے اس کے اندر سختی لے کر آتا ہے اور اس میں رکاوٹ لے کر آتا ہے اور طبیعت کے اندر تحمل برداشت اور عاجزی کو پیدا کرتا ہے اور مخوی بابی ہے۔ ایسے ہی نسخے میں پہلے بھی کیا ہوں، لیکن یہ نسخہ ذرا کچھ ہٹ کر ہے اور زیادہ بہت سے لوگوں نے یہ کہا کمنٹس میں آ کر کہ بھئی حکیم صاحب آپ کے نسخے تو بہت مہنگے ہوتے ہیں، زعفران اتنی مہنگی ہے اور سونے کا ورق ہے، یہ ہے۔ تو بھائی اصل میں بہت سے شاہی نسخے ہیں تو بادشاہوں کے حساب سے ترتیب دیے گئے ہیں اس وقت میں، اور اب لیکن وہ نسخوں کی افادیت بھی بہت زیادہ ہے۔ اس کے مہنگے ہونے کو نہیں دیکھیں، اس کے قیمتی ہونے کو دیکھیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ بعض نسخے ایسے بھی ہیں اور بعض ایسے بھی ہیں، تو آپ اس بات کو ذہن میں رکھ کے کیجیے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ بے انتہا آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور ایک گزارش اور کرتا ہوں کہ اگر آپ سننے کا حق ادا کریں گے تو اللہ پاک جو ہے وہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے، اور نسخوں کو اچھی طرح سننے کے بعد اپنے علاقے کے مستند طبیب سے، کسی دانا شخص سے، مستند پنساری سے، یا کئی سالوں سے جو پنسار کا کام کر رہے ہیں، دواؤں میں رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان سے اس سے مشورہ کریں، اس کے اوزان و پیمائش پر بھی جو ہے مشورہ کریں، اور اس کے علاوہ جو ہے اس کی تازہ ہونے کی، اصلی ہونے کی بھی ضمانت حاصل کر اس کو بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا۔ اور دوسرا فائدہ ایک اور یہ ہے کہ چونکہ میں بھی صدقہ جاریہ کے طور پر اس کو آپ کے سامنے وائرل کرتا ہوں، تو آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ آپ بھی اس صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیے، اور اس کو کیا ہے وہ کہ اس کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور زیادہ سے زیادہ اپنے گروپوں میں آپ اس کو وائرل کریں گے تو جتنے لوگ اس سے مستفید ہوں گے تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور ان کو بھی فائدہ ہوگا، تو آپ کی طرف سے یہ کار خیر ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے، ہرمل لینا ہے، جسے اسپن بھی کہتے ہیں۔ ہرمل کے بے انتہا فائدے بتائے ہیں، مختلف ادویات کے اندر، مختلف بیماریوں میں، مختلف ادویات میں مختلف طریقوں سے اجزائے ترکیبی کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ امراض باردہ بے انتہا وہ ہے، اور فالج، لقوہ اور ارقنسے کے اندر بھی اس کا بے انتہا جو ہے کارآمد ثابت ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ خاطر کرم شکن بھی ہے، اور اس کے علاوہ مسہل اخلاط ثلاثہ کے لیے بھی اس کو استعمال کرتے ہیں۔ ہر چاروں اس کے مزاج کے لوگوں کے لیے، مسل کے لیے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ 50 گرام میں اس کو لے لیجئے، اچھی طرح اس کا فائن پاؤڈر بنائیے، اس کے اصلی ہونے کی، تازہ ہونے کی اور ایک نمبر ہونے کی بھی تصدیق کیجیے۔ اس کے علاوہ کیا ہے، جوز بوا اور تو کئی چیزوں میں ہے، لیکن منہ کی بدبو کے لیے بھی اس کو مختلف دوائیوں میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مفرح ہے، فرق پیدا، انٹرٹینمنٹ پیدا کرتا ہے، اور اس کے علاوہ معدے اور باں کو بھی تقویت دیتا ہے، اور دستوں کو بند کرنے کے لیے مختلف تراکیب کے ذریعے مختلف ادویات کے اندر، صفوف کے اندر اس کو استعمال کر کے یہ جو ہے دستوں کو بند کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اس کو کھلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرن پھل لے لیں، جس کو ہم لونگ بھی کہتے ہیں، تقریباً جو ہے اس کو بھی جو ہے 50 گرام کی مقدار میں لے لیں۔ 50 گرام ہرمل، 50 گرام جوز بوا اور 50 گرام قرن پھل۔ یہ بھی مقوی باں ہے، کاسر ریہ ہے، حازم ہے، مولد اورام ہے، ہمارے جسم کے جتنے بھی اورام ہیں ان کو وہ کرتا ہے، اور اس کے علاوہ پھوڑے اور پھنسیوں کو بھی ختم کرنے میں بہت معاون ثابت ہوا ہے۔ اس کے ضماد کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور ان کو پھوڑے پھنسیوں کو پکا کر پھاڑنے کے لیے بھی اس کا ضماد کیا جاتا ہے، یہ چیزوں کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بس باسا، جسے ہم جوتری بھی کہتے ہیں، جلوتری بھی بولتے ہیں، جوتری بھی بولتے ہیں، کئی لوگ مختلف طریقے سے بولتے ہیں، مجفف الرطوبات ہے، یعنی ایسی رطوبات جو ہمارے نسوں کے اندر، ہمارے رگوں کے اندر، ہمارے اعضاء کے اندر، ہمارے پٹھوں کے اندر، ہمارے ان لمیات کے اندر جو ایسی رطوبات ہیں جو وہاں رک گئی ہیں، وہاں پر انہوں نے اپنا ڈیرا بنا لیا ہے، یہ ان کو مجفف کر کے ان جگہوں کو کھول کر وہاں سے ان کو باہر نکالنے کے لیے معمول ثابت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ قلب کے لیے بھی مقوی قلب بھی ہے، دل کے امراض کے اندر بھی بے انتہا اس کو کرتے ہیں، اور پھیپھڑوں میں بھی بے انتہا فائدہ مند ہے۔
پھیپڑوں کے امراض کے اندر، پھیپڑوں کے اورام کے اندر، پھیپڑوں کے اندر کسی قسم کا وہ ہو جانا، پھیپڑوں میں پانی بھر جانا، مختلف ادویوں میں مختلف تراکیب کے ذریعے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا دار چینی، دار چینی کی بھی بہت ساری خصوصیت ہے۔ تقریباً ہر ہی دوا میں استعمال، تمام ہی نسخوں کے اندر ہمارے تمام اعضائے رئیسہ جو جس کے اوپر ہمارا پورا اسٹرکچر کا دار و مدار جن اعضاء کے اوپر ہے، جن آرگنس کے اوپر ہے، ان تمام کو قوت دینے کے لیے یہ مفید ثابت ہوئی ہے دار چینی۔ اور دانتوں کو مضبوط کرنے کے لیے اور ذکاوت ہضم کے لیے بھی اس کو مختلف ادویات کے اندر مختلف تراکیب کے ذریعے اس کو دیا جاتا ہے، اس میں کارآمد ہوئی ہے۔ یہ بھی جو ہے 50 گرام کی مقدار میں لے لیجیے۔ اس کے بعد کیا ہے، کالا تل، تل سیاہ، یہ 75 گرام کی مقدار میں لیجیے۔ یہ حابس مولل اورام اور خونی بواسیر کو روکنے کے لیے بےحد مفید ثابت ہوئی ہے۔ مخفی بابی ہے اور مسمن بدن بھی ہے، بدن کو فربئی لانے کے لیے۔ اور بدن کو فربئی ایسا نہیں ہے بے ڈول نہیں، بلکہ بدن کو اسرول کر کے خوبصورت بنا کے، چست و چالاک بدن کو بنا کر اس کے اندر بے ڈبہ پن نہیں، اس کے اندر ایک خوبصورتی پیدا کرتی ہے ماشاءاللہ سے۔ اور کمزور بچوں کو بھی، جو بچے کمزور ہوتے ہیں، تھوڑے کم وزن کے پیدا ہوتے ہیں، ان بچوں کو بھی جو ہے نانیاں دادیاں جو ہے نا، اس کی پوری جسم پہ مالش کر کے صبح کے ٹائم ہلکی جب دھوپ ہوتی ہے، جب سورج نکل رہا ہوتا ہے، اس پیلی پیلی دھوپ کے اندر اس کو لٹاتے ہیں، جس سے ان کے بدن کو بے انتہا فائدہ ہوتا ہے اور بدن کو بڑھنے میں، چوڑا ہونے میں اور بدن کے لیے آسانی پیدا ہوتا ہے، بدن کو بڑھنے میں آسانی کر دیتا ہے۔ چیزوں میں بھی اس کو استعمال کریں۔ یہ 75 گرام کی مقدار میں لے لیں اور ان سب کے ساتھ سب کا فائن پاؤڈر بنائیں۔ اور گرمٹ 50 گرام، جوزبوا 50 گرام، قرن پھل 50 گرام، بسباسا 50 گرام، دار چینی 50 گرام، کالا تل سیاہ 75 گرام، سب کا جو ہے ایک فائن پاؤڈر بنائیں بے انتہا طریقے سے۔ اس کو اس کے اصلی ہونے کی، تازہ ہونے کی، کیڑیوں سے محفوظ ہونے کی، ان تمام چیزوں کی اگر آپ تصدیق کر لیں گے تو بے انتہا فائدہ کرے گا۔ ان سب کا ایک فائن پاؤڈر بنا کر اچھا خالص شہد، لیکن شہد بازار میں بہت ملتے ہیں، 1000 روپے کلو بھی مل جاتا ہے، 1200 روپے کلو بھی مل جاتا ہے، لیکن ایک ایسا شہد جس کی بات کی ضمانت ہو کہ اصلی ہو، درخت کا اترا ہوا ہو، تازہ ہو اور اچھا ہو۔ شہد اس کی تازگی تو ہمیشہ برقرار رہتی ہے، لیکن اچھا ہو اور خالص ہو۔ اور سب سے اچھا تو بیری کا شہد کہلاتا ہے، جو شوگر والے کو بھی عموماً اتباع حضرت اکرام جو ہے استعمال کراتے ہیں، تو وہ تو بہت بہتر ہے۔ تو 1 کلو خالص شہد کے اندر ان سب کا فائن پاؤڈر بنا کر اس تمام ادویوں کو اس میں اچھی طرح سے کوٹ کے چھان کر اور اس کو ملا شہد میں بنا کے سب خمام بنا دیں۔ اور صبح اور شام آدھا چمچ یعنی 5 سے 7 گرام کی مقدار میں روزانہ اس کو دودھ کے ساتھ یا پانی کے ساتھ دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بے انتہا فائدہ ہوگا۔ امید کرتا ہوں آپ اس کو سننے کا عقیدہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو ثواب کی نیت سے سبسکرائب بھی کریں گے، لائک بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے، اور اس کے اوپر خود بھی عمل کریں گے اور دوسرے کو بھی اس پہ عمل کرنے کی ترغیب دیں گے۔ لیکن یہ سب کرنے سے پہلے اپنے علاقے سے کسی اچھے مشہور یا کسی اچھے غیر معروف لیکن مستند طبیب سے، مستند پنساری سے، مستند ایسے شخص سے جو ادویات کے اندر جس کی زندگی گزری ہو، اس سے اس پہ مشورہ کریں، اس کے اوزان و پیمائش کے اوپر مشورہ کریں، اس کے اصلی ہونے کا کریں، پھر اس کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بے انتہا اس کا فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔